اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 116 اور 118 اور آیت نمبر ہے 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل مثال ما ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، کمثل ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ریح ایک ہوا ہے، فیہا اس میں سر ٹھنڈک ہو، ٹھنڈی تیز و تند ٹھنڈی ہوا، اصابت جو پہنچی، حرث قوم ظلموا ایسے لوگوں کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم اپنے آپ پر، فاہلکت ہو تو وہ ٹھنڈی ہوا اس کھیت کو برباد کر دیتی ہے، تو اسی طرح ان کے وہ اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ وما ظلمہم اللہ نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، ولیکن انفسہم یظلمون لیکن انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے جہاں انسان جو بوتا ہے کل قیامت کے دن وہی کاٹے گا۔ دنیا کی کھیتی کے چند شرائط ہے، جس طرح ہم عام فصل بیجتے ہیں اس کے بھی چند قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اعمال کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط نہ ہوں گی تو عمل چاہے جتنا مرضی ہو ضائع ہو جائے گا۔ جس طرح پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا، سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے، اس کے بعد نمبر 2 اخلاص اور نمبر 3 سنت کے مطابق ہونا۔ جب تک کسی بھی عمل میں، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یہ 3 چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں تو وہ قبولیت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ 3 بنیادی چیزیں نہیں ہیں تو عمل قبولیت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کافر جو بھی کام کرتے تھے پہلی شرط نہیں ہوتی تھی، ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جو بھی کر لیں، جتنا بھی خرچ کر لیں، یہاں تو صدقے کی مثال ہے، صدقے کے علاوہ بھی جتنا بھی خرچ کر لیں ان کو کوئی صلاح نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ان کے عمل جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو مومن ہیں، چلو ہمارے اندر پہلی شرط تو ہے، لیکن باقی 2 شرطیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے، سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ عمل وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب اللہ نے ان دونوں کی مثال کافروں کے بھی اور مومنوں کی بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ بندہ ہم بھی دیکھتے ہیں، صحرائی علاقے والے جانتے ہوں گے، لیکن ہم بھی یہ منظر دیکھتے ہیں، عام گرمیوں میں سڑک دیکھیں نا دور سے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہو، تو پاس جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو صحرائی علاقے میں یہ منظر عام نظر آتے ہیں، اور ریت ہوتی ہے، ریت دور سے دیکھو لگتا ہے جیسے پانی کا تالاب ہو، پاس جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کافروں کے اندر چونکہ ایمان نہیں ہے تو ان کے اعمال بظاہر دکھتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کے اندر ایمان ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَّنثُورًا، ہم روئی بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ پہاڑ ہے لیکن روئی کا وزن ہی کوئی نہیں اس کا،
بے وزن ہوں گے سارے عمل. کیوں؟ ان کے اندر سنت نہیں ہے، ان کے اندر اخلاص نہیں ہے. تو یہ شرطیں ضروری ہیں. اگر یہ 3 شرطیں ختم ہو جائیں، ایمان ہو لیکن اخلاص سنت ختم ہو جائے، پھر خرچ کرنے کا انسان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ہاں نمائش ہو سکتی ہے، واہ واہ مل سکتی ہے، اور یعنی دنیا تو حاصل ہو سکتی ہے، اجر نہیں. اجر سے عمل خالی ہو جائے گا، کیونکہ اجر کے لیے شرط یہ ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی. بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اخلاص ہو اس کے اندر، نہ احسان جتلائے، تو انسان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، ورنہ انسان کو اجر نہیں ملتا. اس آیت کے اندر جو مثال دی گئی ہے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت. فصل کھڑی ہو گئی، بیج ڈالا، فصل اگ گئی، تیار ہو گئی. اس نے کہا اچھا فصل آ گئی ہے، اب تو میں فصل کاٹوں گا، بڑا نفع کماؤں گا. کٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا بھیج دی، یخ ٹھنڈی تیز و تند ہوا آئی، ساری فصل برباد ہو گئی، کھڑی فصل تباہ ہو گئی. یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ بس اب ان قریب میں اس کو جو ہے وہ فائدہ حاصل کروں گا، لیکن تباہ ہو گئی. اس طرح بندہ سوچ رہا ہوگا میں نے ساری زندگی عمل کیے ہیں، قیامت کے دن مجھے نفع ملے گا، کوئی نفع نہیں ملے گا. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر بیان کی ہے. باغ والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. باغ تھا ان کا پورا ایک باغ تھا، پورا ایک باغ ہے ان کا، اور باپ ان کا خرچ کرتا تھا. باپ فوت ہو گیا، اولاد نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین. جرم ان کا کیا تھا کہ آج کے بعد ہمارے باغ پر کوئی مسکین نہ آئے، کسی مسکین کو ہم نے دینا نہیں ہے. اور ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پلاننگ انہوں نے یہ کر لی کہ ہم صبح جائیں گے، مسکین تو 10-11 بجے آ جاتے ہیں، ہم راتوں رات جائیں گے، کاٹ لائیں گے سارا باغ، سارا پھل لا کے اپنے گھروں کے اندر رکھ لیں گے. وہاں پہ گئے، دیکھا باغ ہی کوئی نہیں. اب ایک دوسرے کو پوچھ رہے یار راستہ تو نہیں بھول گئے، اور مربے کا راستہ تو نہیں بھول گئے؟ ہم اندھیرا تھا نا، اندھیرے میں گئے، مربے کا کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ انہوں نے کہا نہیں راستہ تو نہیں بھولے، ہے تو یہی. پھر یقین ہو گیا، پھر راستہ میری بھولے. اور ادھر ہمارا رات کو باغ تھا، کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سارا ہی وہ ٹھنڈی تیز و تند اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے چکر لگانے والے کو بھیجا، جاؤ بھی، سارا باغ تباہ ہو گیا ان کا. تو یہ ہے یہاں پہ تیار ہے، انسان سمجھتا عمل سارے ہیں لیکن تباہ ہو گئے. اب اسی واقعے کے اندر جو انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، وہ بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون. ہمارا پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی. باغ ہو گیا تھا نا، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تیرا شکر ہے اتنی بڑی فصل کھڑی ہو گئی، تو عمل کر لیں، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے میں نے نماز پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے میں نے صدقہ کر لیا. اور صدقہ کر کے احسان نہیں جتلانا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صدقہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے سجدہ کرنے کا موقع دیا، مجھے توفیق دی. لولا تسبحون، اور تسبیح کیوں نہیں اللہ کی؟ یہ پہلا جرم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ تسبیح جو ہوتی ہے نا، یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے ہی کرنی، اس کا تو ثواب ہے ہی ہے. بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے یا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ جو نیکی ملنی اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تسبیح کرتے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے، تسبیح ہم نے نہیں کی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے اور اس کی سزا میں مل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی، تسبیح ہے نا اللہ تعالیٰ کی، پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اب سمندر کی جھاگ کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو لولا تسبحون، تسبیح کیوں نہیں کی؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب وہ ندامت کر رہے ہیں کہ ہم ظالم ہیں. اچھا توبہ کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے. نقصان ہو جائے چلو، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا نا، جو وبال آنا تھا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے نا، ہم نے کچھ کمایا ہو لیکن نقصان ہو جائے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب یہ غور کریں یہ کیوں ہوا ہے، اور اس کے اندر ندامت ضرور. انا کنا ظالمین، اللہ سے رجوع کرنا ضروری ہے. رجوع کی سب سے بنیادی شرط، یا یوں سمجھ لیں توبہ کی سب سے بنیادی شرط ندامت ہے. ندامت کوئی نہیں، توبہ کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اوپر سے توبہ مانگتے رہیں، دل کے اندر ندامت نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے. تو ندامت، انا کنا ظالمین،
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامتیں کر رہے ہیں، یار افسوس ہم نے کیا کر دیا، یار کیا کر دیا کام ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ اب ایک حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ندامت ہی اصل توبہ ہے۔ وہ جو 100 بندے کا قاتل کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، اس نے توبہ مانگی تو نہیں تھی، ابھی ندامت ہوئی تھی اسے، ہائے افسوس میں نے 100 قتل کر دیے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں فلاں بستی میں جاؤں گا، توبہ مانگوں گا، جا کے راستے میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یعنی وہ جو ندامت تھی وہی اس کی توبہ تھی۔ تو اصل توبہ ہی ندامت ہے، اگر ندامت نہیں ہے تو بندے کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ آگے ہے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ ندامت کی ہی ایک شکل ہے کہ ہم تو سرکش ہیں۔ یعنی بندہ اعتراف جرم کرے، اللہ کے سامنے اعتراف جرم کرنا یہ توبہ کی دوسری اہم شرط ہے۔ ہائے افسوس میں نے گناہ کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ یہ جملہ بولتا ہے، اے اللہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ بندہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے یہ گناہ گار ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ گناہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اب یہ میرے سامنے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اب یہ میرے سامنے کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کو معاف کر، گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر یہی جملہ بولتا ہے، ندامت ہے نا اسے، اور اعتراف جرم بھی کر رہا ہے، اے اللہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دیں۔ اللہ فرشتوں کو پھر کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں بندہ توبہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، اللہ معاف کر کے بندے کو تھکتا نہیں ہے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں فرشتوں دیکھو اس نے گناہ کیا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں۔ بندے کی بات سے ہو جائے کہ اللہ معاف کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ تو یا ویلنا انا کنا طاغین، اعتراف جرم انہوں نے کیا، ہم نے یار واقعی ہم نے سرکشی کی ہے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ اگلی اہم چیز یہ ہے انسان کو اللہ کی ذات پہ پھر خیر کی امید ہو، نہ امیدی نہ ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یار ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب وہ ان کے ذہنوں میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے یار یہ تو گناہ معاف ہی نہیں ہونا، لیکن انہوں نے کیا کہا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اللہ سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہمیں بہتر دے گا۔ بھئی خیر کی امید رکھیں گے تو اللہ بہتر دے گا، جب خیر کی امید ہی نہ ہو تو اللہ پھر بہتر کیسے دے گا؟ خیر کی امید ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ اچھا گمان ہوگا اللہ اچھا دے گا، اللہ کی ذات پہ اچھا گمان نہیں ہوگا اللہ اچھا نہیں دے گا۔ اگر یہ سمجھے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ نے نہیں کرنا، اگر یہ سمجھے کہ اللہ نے معاف کرنا ہے تو اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ یہ تو انسان کی جو ہے وہ سمجھ کے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو جہنم سے نکالے گا، ایک کو کہے گا چل جا جہنم میں، وہ کہے گا اللہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا، میں تو اچھی امید رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس بات کی اچھی امید؟ وہ کہتا میں تو یہ سوچ رہا تھا اللہ جس کو جہنم سے نکال دے نا پھر واپس نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا میرے بارے میں یہ امید رکھتا ہے، چل جا میں نے تجھے جنت دے دی۔ تو اللہ سے خیر کی امید رکھنی بھی ضروری ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے اندر سارے سبق ہیں۔ ایک اللہ کی تسبیح کرنی ہے، جو بھی اللہ نے نیکی کا بھی موقع دیا ہے اللہ کی تسبیح ضرور کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے۔ نمبر 2 اگر غلطی ہو جائے ندامت ہو، نمبر 3 اعتراف جرم ہو، اور نمبر 4 انسان اللہ کے اوپر خیر کی امید رکھے۔ تو یہ دنیا کے ہر معاملے کے لیے ضروری ہے، صرف یہ مثال تو صدقہ و خیرات کے لیے، لیکن ہر کام کے لیے بنیادی چیزیں ضروری ہے۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے یہ کام کرنے ہیں فوراً، یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے ساتھ۔ تو مثل ما ينفقون في هذه، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ ہی تباہ کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کھیتی اتنی بڑی ہے اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھیجی سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ تو کمثل ریح فیہا سر اصابت، ٹھنڈی یخ ہوا آئی وہ ساری کی ساری کھیتی تباہ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، ظلم انہوں نے خود پر کیا ہے۔ اور ظلم کیا تھا؟ باغ والوں کے قصے میں ظلم کیا تھا؟
تھا اللہ کا حق، انہوں نے اپنا سمجھ لیا۔ مسکین کو دینا گویا اللہ کا حق ہے، یہی ظلم ہے۔ یہ ظلم اللہ نے کیا نہیں، اپنے آپ پہ کیا۔ ایک مال اللہ بندے کو دیتا ہے، اللہ نے 1000 روپیہ دیا، اللہ نے کہا اس میں سے مثال دے رہا ہوں 50 روپے میرا حق ہے، کسی غریب کو دے دو۔ اللہ کا حکم ہے صدقہ و خیرات کرو، 50 روپے، اب وہ غریب کا حق ہے، وہ تیرا حق نہیں ہے، تو کسی غریب کے حق کو اپنا حق سمجھنا یہ ظلم تھا۔ اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ آئے گا، یہ ان کا ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی فصلیں کیوں تباہ ہو گئیں، ان کے اعمال کیوں تباہ ہوں گے؟ ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، فاہلکت، میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اس لیے اللہ جو بھی دے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ایک اللہ کا حق ہوتا ہے جو غرباء کو دینا ہوتا ہے، مساکین کو دینا ہوتا ہے، وہ انسان کا اپنا حق نہیں ہوتا۔ جو اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر آفت آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ جو دے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق ضرور نکالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔